اپنے انتہائی مشفق اور محسن دوست جامعہ مدرسہ امام محمد کے نائب محتمم مفتی ولی اللہ صاحب کو بھی نہیں بھولوں گا۔ یقیناً اس میدان میں جب بھی کسی شخص نے یا کسی ساتھی نے مجھ پر تنقید کیا، ہمیشہ اس شخص نے میرا دفاع کیا اور انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ نہیں مولوی صاحب، آپ نے اس میدان سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ مطلب یہ کل 3300 مسائل ہو گئے، تو کیوں نہیں ان مسائل کو آپ تحریر کر کے اور ایک کتاب کی شکل دے رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے آسانی ہوگی جن کا تعلق کتابوں سے ہوتا ہے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور اس سلسلے میں میری اپنی بھی کاوش ہے۔ فارغ اوقات میں میں لکھتا رہتا ہوں۔ تقریباً جتنی میں نے ویڈیو بنائی، ان کی تقریباً آدھے سے زیادہ مسائل میں نے لکھا بھی ہے، اور میرا پکا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ عنقریب میں ان کو کتابی شکل میں بھی انشاءاللہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے نام سے انشاءاللہ منظر عام پہ لانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں، علماء ہیں، جو ہمیں فون کر کے بتلاتے ہیں کہ مولوی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا، اس سے ہمیں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میں سب سے زیادہ جو میری سرپرستی کرنے والے ہیں اور میرا سپورٹ کرنے والے ہیں، جو مجھے ہمیشہ اس چیز میں مجھے حوصلہ دیا، وہ میرے برادر مکرم مولانا عبدالغنی صاحب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چمکتے چہرے، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ معرف القرآن کے امام اور جامعہ صدیقیہ کے خطیب اور معروف مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالحمید صاحب۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب آپ کو شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے النجوم نیوز اور آپ کے تمام رفقا کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات اتنے دور سے ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا انٹرویو لیا جائے اور پھر ہمارے خیالات اور ہمارے باتیں عوام الناس تک پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سعی کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ آپ کو نصیب فرمائے۔ جزاک آمین۔ مولانا صاحب، ہم نے دیکھا کہ جس طرح آپ نے ایک بہترین سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ مسائل کو بیان کرتے ہیں، پھر ان کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، جن سے مجھ سمیت بہت سارے آپ کے چاہنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے، بہت سارے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ اس طرح کا ایک سلسلہ شروع ہونا چاہیے؟ کیونکہ پہلے زمانے میں تو دارفتہ میں جایا کرتے تھے، وہاں علماء اکرام سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، اب یہ آپ کے ذہن میں کس طرح یہ خیال آیا کہ یار یہ مسائل سوشل میڈیا میں ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے تو ارادہ تو ہمارا شروع سے ہی، جیسے ہی ہم نے مدرسے میں ہم آئے اس وقت سے ہمارا یہی ارادہ تھا کہ کسی بھی اسٹیج پر ہو، کسی بھی طریقے سے دین کی ترویج میں ہمارا بھی حصہ ہو، دین کی اشاعت میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ سوشل میڈیا کا انتخاب کچھ اس طریقے سے ہوا کہ شروع میں ایک ساتھی تھے ہمارے، اپنے جاننے والے تھے پنجاب کے، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولوی صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی سوال پوچھیے گا۔ سوال انہوں نے پوچھا، اس سوال کے بعد اس نے مجھے کہا، جب میں نے مسئلہ اس کو بتایا تو مجھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اس کا پروف چاہیے۔ میں نے اس کو کہا پروف میں لکھ کے آپ کے پاس بھیجتا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا نہیں، مجھے اس کا ویڈیو چاہیے۔ میں نے کہا ویڈیو تو میرے پاس نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ خود اس کا ویڈیو بنائیں، تو میں نے ویڈیو بنا کے اس کے پاس بھیجا۔ بھیجنے کے بعد اس نے اپنے فیس بک پیج سے اس کو اپلوڈ کیا، تو اس کے نیچے جب میں نے کمنٹس دیکھے تو بہت اچھے کمنٹس، مثبت قسم کے کمنٹس میں وہاں آئے تھے۔ پھر میں نے سوچا، میں نے کہا یار جدید دور ہیں، ظاہر سی بات ہے جدید دور کے ساتھ ساتھ انسان کے ذہن اور خیالات بھی جدید ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بات بھی اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور یہ ٹک ٹاک وغیرہ، یہ ایک ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ اس میں مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں۔ میں نے سوچا کہ یار اگر اس کے مثبت پہلو کو لیا جائے اور منفی پہلو سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، جس طریقے سے دین بیزار اور دین دشمن طبقہ اس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں اور اپنی غلط خیالات، غلط نظریات لوگوں پر زبردستی لاگو کرنے کی کوشش کر رہے، ہم کیوں نہ اس میدان میں گھس کر ان کے خلاف کام کرے اور دین کی اشاعت میں اپنا بھی حصہ ڈالے اور لوگوں کو بھی اس میں فائدہ ہو۔ تو ان تمام چیزوں کو میں سامنے رکھ کر میں نے اس کام کو افتتاح کیا، اور الحمدللہ وہ دن اور آج کے دن یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ مطلب یہ سلسلہ آپ نے کب سے شروع کیا اور کتنا عرصہ ہو گیا سلسلے کو؟ تقریباً یہ سلسلہ میں نے 2016 میں نے اسٹارٹ کیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام الناس کی جو اس پر عوام الناس کی کیا رائے ہے، عوام کتنا اس کو پسند کر رہے ہیں؟ الحمدللہ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عوام الناس
اس چیز کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھتی ہے. ظاہر سی بات ہے ان کو تو ایسے مسائل چاہیے ہوتے ہیں جب ایک مسئلہ بڑی سمپل طریقے سے اور ان کے ذہنوں کے مطابق ان کے سامنے آ جائے تو ان کو اور کیا چاہیے. لیکن ایک بات اس میں ضرور آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ عوام الناس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بعض مثبت پہلو سے اس چیز کو دیکھتے ہیں اور بعض اس کو منفی پہلو سے دیکھتے ہیں, اور پھر بعض لوگ تنقید کرتے ہیں, بعض لوگ تعریف کرتے ہیں. اب تنقید کرنے والوں میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں, تو میری اپنی سوچ ہے کہ میں ان کی باتوں کو اگنور کرتا ہوں, ان کو بالکل نہیں لیتا ہوں. اور میرا اپنا اصول ہے, اور یہ اللہ کی ذات کا بھی ایک اصول ہے, کہ انسان جس راستے میں زبردست طریقے سے اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میدان میں ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں. تو جو لوگ اس میدان میں مجھ پر تنقید برائے تنقید کرتے ہیں تو میں ان کی تنقیدوں کو اگنور کرتا ہوں. لیکن دوسرے قسم کے تنقید کے وہ لوگ ہیں جو تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں, تو ان کی باتوں کو بھی لے لیتا ہوں. الحمدللہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, اور بعض لوگ بہت سارے ساتھی اس میں ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں, ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور ہماری اس کام کی وہ تعریف بھی کرتے ہیں. الحمدللہ عوام الناس کی اس میں بہترین فائدہ بھی ہے, ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے, اور وہ اس کو بڑی اچھی قدر کی نگاہ سے وہ لوگ دیکھتے ہیں. مولانا صاحب, عوام الناس کو تو بالکل فائدہ ہو رہا ہے جس طرح آپ نے کہا, اور ہم خود بھی دیکھتے ہیں. کیا علماء اکرام اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کوئی علماء اکرام آپ کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں, یا صرف عوام الناس کی حد تک ہے یہ؟ نہیں, الحمدللہ بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں, علماء ہیں, جو ہمیں فون کر کے بتلاتے ہیں کہ مولوی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا, اس سے ہمیں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے آج کل مصروفیات کا زمانہ ہے, ہر شخص کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا ہے, اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا کتابیں دیکھنے کی, تو ہمیں فون کرتے ہیں علماء, ان کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمیں فون کرتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو میری سرپرستی کرنے والے ہیں اور میرا سپورٹ کرنے والے ہیں, جو مجھے ہمیشہ اس چیز میں مجھے حوصلہ دیا, وہ میرے برادر مکرم مولانا عبدالغنی صاحب ہے. اور یقیناً اس موقع پر میں اپنے انتہائی مشفق اور محسن دوست جامعہ مدرسہ امام محمد کے نائب محتمم مفتی ولی اللہ صاحب کو بھی نہیں بھولوں گا. یقیناً اس میدان میں جب بھی کسی شخص نے یا کسی ساتھی نے مجھ پر تنقید کیا, ہمیشہ اس شخص نے میرا دفاع کیا, اور انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ نہیں مولوی صاحب آپ نے اس میدان سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے, آپ نے ڈٹ کے اس میدان میں کام کرنا ہے. اور الحمدللہ عوام الناس کے ساتھ ساتھ اس میں علماء کو بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے. اس میں مولانا صاحب, کیا یہ سلسلہ اگر اس طرح ہو جائے کہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ اس کو تحریر کی شکل میں بھی سوشل میڈیا میں اپلوڈ کر دیں, تو میرے خیال سے اور دگنا فائدہ ہو جائے گا. تحریر پڑھنے والے تحریر پڑھ لیں گے, بعض سارے ساتھی ویڈیوز نہیں دیکھتے, بعض سارے تحریر نہیں پڑھتے, تو کیا اس حوالے سے اگر آپ اس کو تحریر شکل سے سوشل میڈیا میں اپلوڈ کر دیں تو کیسا رہے گا؟ دیکھیں جی, بہرحال آپ نے سوال تو بہت اچھا کیا. اس پر شروع میں جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تو بہت سارے ہمارے مفتی حضرات جو ویڈیو کے قائل نہیں ہیں, انہوں نے مجھے براہ راست فون کر کے کہا کہ مفتی صاحب, مولوی صاحب آپ ویڈیو اپلوڈ نہ کریں, آپ اس کو تحریر کی شکل میں لائیں. تو تحریر کی شکل میں نہ لانے کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ مصروفیات کا دور ہے, ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں, امامت, خطابت اور دوسری ان تمام چیزوں کے ساتھ تحریر کی شکل میں لانا اس کو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شروع میں جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تو بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ آپ تحریر کی شکل میں لائے, تو میں نے تحریر کی شکل میں لانا شروع کیا تھا. آپ میرے فیس بک پیج میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن بیچ میں بہت سارے ساتھی ایسے ہیں دور دراز کے, ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا, وہ لکھائی سمجھتے نہیں ہیں, تو انہوں نے دوبارہ مجھ سے فون کر کے ریکویسٹ کی, درخواست کی کہ مفتی صاحب آپ ویڈیو بناتے تھے, ہم سنتے تھے, ہمیں فائدہ ہوتا تھا, اور ہم اپنے گھر والوں کو سناتے تھے. تو میں نے دوبارہ ان کے کہنے پر وہ تحریر سلسلے کو میں نے ختم کیا اور دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کیا. اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں دو طرح کے ویڈیو بناتا ہوں. ایک ویڈیو میں چترالی میں بھی بناتا ہوں اور دوسرا اردو میں بناتا ہوں. چترالی میں اس لیے بناتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے اگرچہ ہم چترال سے باہر ہے, لیکن ہماری قوم ہے, ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, ان کا ہمارے اوپر زیادہ حق بنتا ہے. اگرچہ ہم چترال سے دور, چترال سے باہر ہے, لیکن سوچ فکر ہمیشہ ہم انہی کے بارے میں سوچتے ہیں. تو ان باتوں کو سامنے رکھ کر میں نے اس میں چترالی میں بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کیا, اور الحمدللہ وہاں جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اور الحمدللہ چترالی میں بھی تقریباً میں نے 50 کے قریب ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں, جس میں تقریباً 300 کے قریب مسائل بیان ہوئے ہیں. اور اسی طرح اردو میں تقریباً 314 کے قریب میں نے ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں مسائل کے سلسلے میں, جس میں تقریباً 3000 کے قریب میں نے مسائل بیان کیے ہیں.
मतलब ये कुल 3300 मसाइल हो गए, तो क्यों नहीं इन मसाइल को आप एक तहरीर करके और एक किताब की शक्ल दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आसानी होगी जो कि जिनका ताल्लुक़ किताबों से होता है और जो सोशल मीडिया पे नहीं होते, तो वो भी आपके इन मसाइल से मुस्तफ़ीद हो जाएं और आने वाले नस्ल के लिए आपका ये जो कोशिश और तहकीक और काविश है ये महफूज रहे। तो इस हवाले से आपका कोई इरादा है या नहीं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और इस सिलसिले में मेरी अपनी भी काविश है। फ़ारिग औकात में मैं लिखता रहता हूँ। तकरीबन जितनी मैंने वीडियो बनाई इनकी तकरीबन आधे से ज़्यादा मसाइल मैंने लिखा भी है और मेरा पक्का इरादा है कि इंशाअल्लाह अनकरीब मैं इनको किताबी शक्ल में भी इंशाअल्लाह आपके मसाइल और उनके हल के नाम से इंशाअल्लाह मंजर आम पे लाने की भरपूर कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।